السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں احمد آن لائن قرآن ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور مسکراتا رکھے۔ آپ اس یوٹیوب چینل میں سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں، تجوید و قرات کے اصول و ضوابط، اور ٹیچر حافظ محمد احمد۔ الحمدللہ ہم 11 لیسنز پڑھ چکے ہیں اور 12واں لیسن ہمارا کنٹینیو ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سیکھتے رہیے قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہمارے ساتھ۔ اور آپ ہمارے پچھلے لیسنز جو ہیں آپ ہمارے جو ہے وہ یوٹیوب میں چیک کر سکتے ہیں۔ پچھلے لیسنز ہمارے آپ سن کر اس کے ساتھ ہمارے پریکٹس کر کے، اگر آپ نئے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اس قرآن پاک کورس میں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سبق نمبر 12 کی پہلی 6 لائنیں ہم نے پڑھی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ اسی لیسن کو کنٹینیو کریں گے اور کچھ لائنیں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اور اس لیسن کو پڑھنے سے پہلے ہم نے کچھ رولز پڑھے تھے نون ساکن اور تنوین کے، ان رولز کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ ایک مرتبہ میں رولز کو ریوائز کر دیتا ہوں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 رولز ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اور اس لیسن میں ہم نے صرف اظہار اور اخفاء کے بارے میں پڑھا۔ اظہار کا رول: اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں گنہ نہیں کرتے ہیں۔ اور حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اور اسی طرح اخفاء بالکل اس کا اپوزٹ ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ اور حروف اخفاء 15 ہیں، وہ یہ ہیں: تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ ان 2 رولز کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اس لیسن کو پڑھنا ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ریوائز کیجئے گا، ورڈ بائی ورڈ ہم پڑھیں گے اور سپیلنگ بھی کریں گے، وداؤٹ سپیل بھی پڑھیں گے، نتیجے بھی کریں گے، جوڑ بھی کریں گے۔ تو آپ نے میرے ساتھ ریوائز کرنا ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پیج کی فرسٹ لائن سے ہم سٹارٹ کریں گے آج۔ واو، نون، زبر، ون، حا، را، زبر، حر، ون، حر، فا، زبر، فا، سین، زبر، سا، فسا، یا، نون، پیش، یون، فسیون، غین، زیر، غی، فسیون غی، ضاد، واو، پیش، دو، فسینغضو، نون، زبر، نا، فسینغضون، واو، لام، زبر، ول، میم، نون، پیش، من، والمن، خا، زبر، خا، والمنخ، نون، زیر، نی، والمنخنی، قاف، زبر، قا، والمنخنق، تا، پیش، تو، والمنخنقۃ۔ اب یہ تینوں ورڈز جو ہیں، ان تینوں میں ایک ہی رول اپلائی ہو رہا ہے، اظہار کا، کیونکہ ان سب ورڈز میں نون ساکن کے بعد جو ہے حلقیہ لیٹرز یوز ہو رہے ہیں۔ فرسٹ ورڈ میں نون ساکن کے بعد حا حلقیہ لیٹر ہے، سیکنڈ میں نون ساکن کے بعد غین حلقیہ لیٹر ہے، حرف حلقیہ ہے، اور نیکسٹ میں نون ساکن کے بعد خا حرف حلقیہ ہے۔
تو ان تینوں میں ہی اظہار کا رول اپلائی ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم نے اس کو بغیر غنہ کے پڑھا ہے۔ غنہ کا مطلب ہے کہ لاسٹ لیسن میں بھی میں نے بتایا تھا، تو آج پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھنا، اور مزید ہم جب نیکسٹ ورڈ انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے تو مزید اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ غنہ کیسے ہوتا ہے۔ حمزہ نون زبر ان، اب جب اس کے سپیلنگ کرتے ہیں، جوڑ کرتے ہیں، تو فرسٹ ٹائم غنہ نہیں کرتے ہیں۔ اب جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے، تو ہم نے پڑھا ہے ان، اب اس کو ہم نے بغیر غنہ کے پڑھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غنہ کا جو ریزن ہے وہ ہے اخفاء لیٹر، تو نیکسٹ اب اخفاء لیٹر ہے۔ اب جب ہم اس کو پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں غنہ کریں گے، اخفاء کریں گے۔ تا زبر تا، تا ان، یہ غنہ کا ساؤنڈ ہے۔ زبان کو ہلکا سا اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، ٹچ نہیں کرتے ہیں بالکل اچھی طرح، جسٹ ہم تھوڑا سا زبان کو تالو کی طرف اٹھا کر ہم آواز کو پھر ناک میں لے کر جاتے ہیں۔ تا، تا نون زبر تن، سین واو زبر سو، تنسو، نون زبر نہ، تنسون، نون، نون پیش نن، شین زیر شی، نوشی، زا پیش زو، نوشیزو، ہا الف زبر ہا، نوشیزوہا، یا نون زبر ین، صاد پیش سو، ینسو، را واو پیش رو، ینصرو، نون زبر نہ، ینصرون، میم نون زیر من، میم نون زبر من، ضاد واو پیش دو، من دو، دال دو زیر دن، من دو دن، یا نون زبر ین، طا زیر طی، ینطی، قاف واو پیش قو، قاف اور طا دونوں مستعلیہ حرف ہیں، ان کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے سکتون میں۔ نون زبر نہ، ینطقون، حمزہ نون پیش ان، ظا را پیش ظر، انظر، حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، انفو، سین زیر سی، انفوسی، کاف میم پیش کم، انفسکم، یا نون زبر ین، قاف پیش قو، ینقو، ضاد واو پیش دو، ینقضو، نون زبر نہ، ینقضون، میم نون زیر من، کاف میم پیش کم، منکم۔ اب ہم نے فرسٹ 3 ورڈز جو ہیں ان کے بعد ابھی ہم نے جتنے ورڈز پڑھے ہیں
سب میں اخفا کا رول اپلائی ہو رہا ہے، سب میں وہ نہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان سب ورڈز میں نون ساکن کے آفٹر جو ہے نون ساکن کے بعد اخفا حرف ہے، تو ان سب میں اخفا ہو رہا ہے۔ اور تھوڑا سا میں ایزی کر دیتا ہوں کہ ان سب میں ریڈ کلر ہے، اس لیسن میں جتنے بھی ریڈ کلرز ہیں وہاں اخفا ہوگا اور گرین میں اظہار ہوگا۔ بٹ آپ نے یہ کلرز یاد نہیں کرنے، آپ نے اخفا اور حلقیہ لیٹرز یاد کرنے ہیں، کیونکہ آگے جا کر پھر ان کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم نے کلر یاد کیے ہوں گے تو پھر یہ آگے مشکل ہو جائے گی، تو اس لیے آپ نے رولز کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ اور یہاں پر میرے کو اس ورڈ میں نون ساکن کی ایگزامپلز ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں، اب نیکسٹ تنوین کی ایگزامپلز ہوں گی، کیونکہ یہ جو لیسن ہے یہ نون ساکن اور تنوین دونوں کے بارے میں ہے۔ تو اب نیکسٹ کچھ ایگزامپلز ہم تنوین کی پڑھیں گے کہ تنوین کے بعد اگر حلقہ لیٹر ہوگا تو اظہار ہوگا، اور اگر تنوین کے بعد اخفا لیٹر ہوگا تو پھر اخفا ہوگا۔ عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا با دو زبر بن، عذابن، حمزہ زبر ا، لام یا زیر لی، علی، میم دو زبر من، علیمن، عذابن، علیمن۔ اب یہاں پہ ایک چیز میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ ہم جس ورڈ کے بھی ہم اسپیلنگ کر رہے تھے تو ہم سب ورڈز کو یعنی کہ اسپیلنگ میں ہم ہر لیٹر کو پڑھنے کے بعد پیچھے سے ہم اس کو جوائن کرتے تھے، پیچھے سے ہم ملاتے تھے۔ یہاں پر ہم نے عذابن کے اسپیلنگ ہجے علیحدہ کیے ہیں اور علیمن کے علیحدہ کیے ہیں، کیونکہ جب ایک لفظ جو ہوتا ہے، ایک سے زیادہ الفاظ جب ایک ساتھ ملے ہوں تو پھر ان سب کے ہجے جوڑ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر عذابن یہ ایک لفظ ہے اور علیمن یہ دوسرا لفظ ہے، تو ہم نے اس لیے دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہجے کر کے پھر اینڈ میں دونوں کو ملا کر پڑھ لیا۔ خا یا زبر خوئی، را دو زیر رن، خیرن، تا زبر تا، جیم زیر جی تاجی، دال واو پیش دو تاجیدو، ہا پیش ہو تاجیدو ہو۔ اب اس میں ہم اخفا کریں گے کیونکہ را میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد تا حرف اخفا ہے۔ خیر تجدوہ، عین دال زبر عد، نون دو زیر نن، عدنن، تا جیم زبر تج، را یا زری تجری، عدن تجری۔ آگے وداؤٹ اسپیلنگ پڑھتے ہیں۔ بلدن آمنا، قولا ثقیلا، شہاب ثاقب، نوحا ہدینا، فصبر جمیل، خلق جدید۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، یہ کیونکہ لیسن کافی لینتھی ہے تو ایک ہی لیسن میں اس کو ہم پڑھیں گے تو پھر لیسن زیادہ تھوڑا لینتھی ہو جائے گا۔ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ ڈیلی اس کی اچھے سے پریکٹس کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔